بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ واشنگٹن حادثہ، طیارے اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 67 افراد ہلاک، پاکستانی خاتون بھی شامل۔ واشنگٹن میں ریگن ایئرپورٹ کے قریب فضائی حادثے میں طیارے اور ہیلی کاپٹر میں سوار 67 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ تمام افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ طیارے میں عملے سمیت 64 افراد اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں تمام 67 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ بیشتر لاشیں دریا سے نکال لی گئی ہیں۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک پاکستانی خاتون بھی شامل ہے جس کی شناخت اسری حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیجنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے مسودہ قانون پر دستخط کر دی ہیں جس کے تحت گوانتانامو بے میں تارکین وطن کی حراستی مرکز کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حراستی مرکز میں 30,000 افراد کو رکھا جائے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے کہا ہے کہ کیوبا میں امریکی بحریہ کے اڈے پر قائم کیے جانے والے حراستی مرکز میں امریکی عوام کے لیے خطرہ بننے والے بدترین مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جائے گا۔ یہ حراستی مرکز سخت سیکیورٹی کی حامل امریکی فوجی جیل سے الگ ہوگا۔ اس حراستی مرکز کو انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سرحدی مشیر ٹام ہومن نے کہا ہے کہ امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے سمندر میں روکے جانے کے بعد تارکین وطن کو براہ راست وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے اور حراست کے اعلیٰ ترین معیارات کا اطلاق کیا جائے گا۔ نیا قانون غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کا پابند بنائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی پینٹاگون کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 40,000 گرفتاریوں سے جیلیں بھر چکی ہیں۔ دیری انسا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستانیوں کو اپنے ملک سے نکالا تو پاکستان ان کی بھرپور مدد کرے گا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ سے تارکین وطن کو نکالنے کا فیصلہ نئے ایگزیکٹو آرڈر کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام کا اسرائیل سے جنوبی سرحد کے اندر مقبوضہ علاقے خالی کرنے کا مطالبہ۔ شام کی حکومت نے ایک بار پھر اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی سرحد کے اندر قبضے میں لیے گئے علاقے خالی کرے اور اپنی فوجیں واپس بلائے۔ شام کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری سے ملاقات کے دوران حکام نے اسرائیلی فوج سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے جنوب میں ان علاقوں سے دستبردار ہو جائیں جن میں انہوں نے تیراندازی کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر مغربی ممالک سنجیدگی ظاہر کرتے ہیں تو تہران اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ہم نے متعدد بار بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب دوسرا فریق اس بارے میں سنجیدہ ہو۔ تہران نے حال ہی میں متعدد بار مغرب کو اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل بقائی نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے حوالے سے حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں گے۔ نئی بات چیت کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران کی پالیسی دوسرے فریقین کے اقدامات پر منحصر ہوگی۔ دسمبر میں 3 مغربی حکومتوں نے تہران پر الزام لگایا تھا کہ وہ انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو غیر معمولی سطح تک بڑھا رہا ہے اور اس پر ممکنہ طور پر پابندیوں کے دوبارہ نفاذ پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایران کے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی پاسداری کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ واضح رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی صدارت کے دوران ڈونلڈ
ٹرمپ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل کیا اور امریکہ کو تاریخی جوہری معاہدے سے نکال دیا، جس کے تحت پابندیوں میں ریلیف کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ واشنگٹن کے دستبرداری تک تہران اس معاہدے پر قائم رہا، جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد ازاں ایران اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہوا، جبکہ 2015 کے جوہری معاہدوں کو بحال کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریڈ کراس کی گاڑیاں رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کو لے کر مغربی کنارے کے شہر رام اللہ اور غزہ میں داخل ہوئیں، جہاں رہائی پانے والے قیدیوں کا استقبال کیا گیا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے اوفر جیل کے باہر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے منتظر فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ آج رہا ہونے والے 110 فلسطینی قیدیوں میں عمر قید کے 32 قیدی جبکہ 30 بچے بھی شامل ہیں۔ قبل ازیں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی جانب سے غزہ میں 2 مقامات پر اسرائیلی یرغمالیوں اور تھائی باشندوں کو رہا کیا گیا۔ اسرائیلی خاتون فوجی اگم برگر کو جبالیہ میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا، جبکہ مزید 2 یرغمالی جن میں ایک خاتون اربیل یہود بھی شامل ہے کو غزہ کے شہر خان یونس میں رہا کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے آج خان یونس میں 5 تھائی یرغمالی بھی رہا کر دیے، جنہیں ریڈ کراس حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ سے 2500 بچوں کو علاج کے لیے نکالا جائے، انتونیو گوتریس کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ سے 2500 بچوں کو فوری طور پر علاج کے لیے باہر نکالا جائے۔ غزہ میں کام کرنے والی ڈاکٹر کی ٹیم سے ملاقات کے بعد انتونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کے بچوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ بچے علاج کے بعد اپنے خاندانوں میں واپس جا سکیں۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں 47,354 فلسطینی شہید اور 1,10,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء اور زخمیوں میں ہزاروں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے لیے خوف کی علامت، سربراہ القسام بریگیڈ محمد ضعیف شہید، حماس نے تصدیق کر دی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد ضعیف و دیگر اعلیٰ کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حماس فوجی ونگ کے سربراہ محمد ضعیف گزشتہ سال اسرائیل سے جنگ کے دوران غزہ پٹی میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے اگست میں کہا تھا کہ اس نے پچھلے مہینے محمد ضعیف کو شہید کیا، لیکن حماس نے تصدیق نہیں کی تھی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ محمد ضعیف 7 اکتوبر 2023 حملے کے منصوبہ بندی کرنے والوں میں سے ایک تھے، جس میں 1200 شہری ہلاک اور 251 کو یرغمالی بنایا گیا تھا۔ سربراہ القسام بریگیڈ کو شہید یحییٰ سنوار کے نائب کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جو گزشتہ سال فرنٹ لائن پر اسرائیلی فوجیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے محافظوں سمیت خالق حقیقی سے جا ملے۔ حماس رہنما ابو عبیدہ نے ان کے علاوہ نائب فوجی کمانڈر مروان عیسیٰ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن کا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر برقرار رکھنے کے اٹل موقف کا اعادہ۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر برقرار رکھنے کی ضرورت پر اپنے مضبوط موقف کا اعادہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن کی شاہی عدالت کے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ شاہ عبداللہ نے گزشتہ روز برسلز میں یورپین کمیشن کی اس صدر، یورپین پارلیمنٹ کی صدر اور یورپی یونین کی اس صدر سے الگ الگ ملاقاتوں میں 2 ریاستی حل کے مطابق فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر رکھنے اور ان کے جائز حقوق کی ضرورت پر اپنے مضبوط موقع پر زور دیا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے اردن اور مصر منتقل کرنے کے منصوبے بارے تجویز پیش کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔